فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز بائی حبیب احمد الحسینی، فاؤنڈر الہدایہ آرگنائزیشن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہم کو سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت اور بڑا کرم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ معمول ہے اور ان سے محبت رکھنے والوں کا یہ معمول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو اس موقع پر مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر اور ایک مسرت کی لہر ہوتی ہے۔ وہ اس مسرت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو یاد کر کر آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے درمیان آنا، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ان کا پیدا ہونا، اور وہ کیا کہتے ہیں رحمت للعالمین کا تشریف لانا، یہ موقع کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر عامت الناس اور عام مسلمانوں کا، علماء میں، عوام میں، مالداروں میں، غریبوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ہر طرف مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر رہتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر نمازوں کی کثرت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں کثرت کرتے ہیں، کھانا کھلانے میں کثرت کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور عظمتیں اور آپ کی شان اور آپ کی رفعتیں بیان کرتے ہیں۔ شاعر اپنے شعر کے ذریعے بیان کرتا ہے، صاحب قلم اپنے قلم کے ذریعے سرکار کی عظمت بیان کرتا ہے، اور مقرر اپنے خطاب کے ذریعے بیان کرتا ہے، عالم اپنی علمیت کو صرف کرتا ہے حضور کی شان بیان کرنے میں، اور جاہل جو ہے اور کم علم جو ہوتا ہے وہ عالم کو حضور کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے سنتے ہوئے اپنے علم میں اور روحانیت میں اور ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ بہرحال سارے اہل ایمان، سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ اور آپ کی شان سننے اور مدحت سننے اور عظمت سننے اور بیان کرنے میں یہ مہینہ گزارتے ہیں۔ یہ نہایت مبارک موقع ہے اب، کیونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکروں کی بہار آ رہی ہے۔ بالکل اسی مناسبت سے میں سمجھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کچھ جتنا اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عنایت فرمائے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بیان کرنا ہمارے لیے، میرے لیے، سننے والوں کے، بولنے والے کے لیے، انتظام کرنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے، سب کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق ایک دو تین آیتیں میرے سامنے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ آیتیں میں پڑھوں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اور بات آگے بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، یا ایہا النبی، یہ بھی ہم بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور امت کو اپنے محبوب کی عظمت بتانے کے لیے کبھی بھی قرآن کریم کے اندر یا محمد کہہ کر نہیں فرمایا۔ جہاں پر بھی فرمایا تو یا ایہا الرسول فرمایا، جہاں پر بھی فرمایا تو یا ایہا المزمل فرمایا، یا ایہا النبی فرمایا، یا ایہا المدثر فرمایا۔ اس طرح کے القاب، پیار اور محبت بھرے الفاظ سے ہی اور عظمت بتانے والے کلمات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے اور اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایہا النبی، نبی تو جانتے ہیں کہ نبی ہونا ساری کائنات اور سارے انسانیت میں سب سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے وہ مقام نبوت ہے۔ نبوت اور رسالت سے اونچا مقام کوئی اور مقام نہیں، تو انسانوں کے لیے جو سب سے اونچا درجہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لقب سے اپنے محبوب کو یاد کیا جس کے اندر بے شمار معانی آتے ہیں۔ من جملہ معانی کے نبی وہ ہوتا ہے، نبأ
ان سے نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں عطا کرتا ہے، جی، جن کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی عقل اور ذہن اور سوچ سے ماوراء علوم عطا کرتا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، انا بے شک ہم نے، ارسلناک آپ کو بھیجا ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، اب دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالی انت رسول نہیں فرمایا بلکہ فرمایا انا ارسلناک، جی آپ پیغمبر ہے نہیں فرمایا آپ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، آپ ہمارے بھیجے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی آنے کی نسبت کو سرکار کے جانے پر نہیں بلکہ سرکار کو بھیجے جانے کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اپنی طرف کو بات موڑتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رسالت کی عظمت کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول کسی بادشاہ یا کسی کیا کہتے ہیں حکمران کی طرف سے نہیں آیا بلکہ احکم الحاکمین اور مالک الملک کی طرف سے، ذو الجلال والاکرام جل جلالہ کی طرف سے آپ بھیجے گئے۔ انا ارسلناک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیسا بھیجا ہے؟ شاہدن، آپ کو شاہد بنا کر، شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی شاہد بنا کر بھیجا سارے جہانوں پر، جن کے پاس بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب کہہ دیجئے آپ اے سارے کے سارے لوگوں، میں تم سب کے پاس، اے لوگوں سن لو، میں تم سب کے پاس اللہ کا رسول بن کر بھیجا گیا۔ ساری انسانیت جو روئے زمین پر موجود ہے، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، سب کے لیے میں رسول بن کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ ایک مقام پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوقات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دیکھیے آپ مسئلہ کیا ہے کہ مخلوقات کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، انسانوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور یہ کمزوریوں کی وجہ سے یعنی جھوٹ آ جاتا ہے، نفرتیں آ جاتی ہے، رشوت آ جاتی ہے، فساد آ جاتا ہے، قتل آ جاتا ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مرض کو دیکھ کر ان کا علاج پیش کرنے اور ان کو صحیح راستہ دکھانے، ان کو اندھیروں سے نکالنے، ان کو گمراہیوں سے بچا کر ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے آ رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب کسی ڈاکٹر کو مرض کی تشخیص برابر نہ ہو، وہ بیماری کو صحیح ڈھنگ سے اگر انالائز نہیں کر پایا تو وہ ڈاکٹر صحیح ڈھنگ کا علاج نہیں پیش کر سکتا، بھلے اس کے پاس کتنی اچھی دوائیں کیوں نہ ہو، بڑے اچھے نسخے ہیں، بڑے اچھے دوائیں ہیں، حلوے ہیں، کیپسولز ہے، انجیکشنز ہے اور سب کچھ ہے، لیکن جب تک وہ صحیح ڈھنگ سے بیماری کو انالائز نہ کر لے، جی بیماری کی تشخیص نہ کر لے، بیماری کو پکڑ نہ لے، جس وقت تک وہ اچھی طریقے سے بیماری کو پکڑ نہ لے گا اس وقت تک اس کا علاج شروع کرنا ہی درست نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کو کچھ نہیں پتا ہے، فلاں قوم میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، فلاں لوگ کے اندر کیا بیماری ہے نہیں پتا، یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، تو پھر علاج کس طرح سے کریں گے؟ گمراہی کا پتہ نہیں کہ کس وجہ سے قوم گمراہ ہو رہی ہے، کتنا گمراہ ہوئی ہے، کون سا شخص کتنا گمراہ ہے، کس وجہ سے گمراہ ہے، کہاں پر اس کو دھوکہ ہو رہا، کیا یہ روحانی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یا عقلی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یا معاشی مسئلہ ہے اس کا؟ جی کچھ لوگ فائنانشل پرابلمز کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسپریچول پرابلمز کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایجوکیشنل پرابلم کی وجہ سے کیا کہتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہی کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ اگر ہدایت دینے والے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ شخص اگر سامنے والے کی حالت سے واقف نہیں ہے تو وہ اس کو علاج کیسے فراہم کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی شان بیان فرماتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہد کہتے ہیں جو ڈائریکٹ دیکھتا ہو، اگر کسی کی سن کر بیان کرتا ہے تو شاہد علی الشاہد کہتے ہیں اس کو۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شاہد علی الشاہد کہتے ہیں، جی وہ دیکھنے والے پر ایک دیکھنے والا، یعنی دیکھنے والے سے سن کر پھر آگے بیان کرنے والا۔ نہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سن کر بیان کرنے والا، ان سے سن کر جو ہے جانچنے والا نہیں بنایا ہے، بلکہ شاہد، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے پاس بھیجا ہے؟ ارسلت الی الخلق کافہ،
کافہ، میں ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آئے۔ کیسا رسول؟ شاہدن، امت کے ہر ایک فرد کی گمراہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، اس کی پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں، تبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہدایت دیتے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک اے محبوب یقیناً آپ ہی ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ دیتے ہیں، پرسکرپشن دیتے ہیں، علاج کا طریقہ بتاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا دیتے ہیں، ہدایت کی طرف لا دیتے ہیں، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی گمراہی کو سرکار جانتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو دیکھنے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جی پہلے فرمایا کہ دیکھنے والے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جس کو جیسی بشارت دینا ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر ہے کہ اس کو اس طرح کی بشارت بھی دیتے ہیں، وَنَذِيرًا، اور اس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس طرح سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے، اور نذیر کہتے ہیں آگاہ کرنے والے، وارننگ دینے والے، ڈرانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری بھی دینے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے بھی ہیں۔ وہ کس طرح سے ہے؟ جی دیکھیے، ہر آدمی کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کسی کو وعدہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، جی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تجھے جنت میں نہریں اور کیا کہتے ہیں محلات ملے گی، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں کو جو ہے جنت کے اندر پر ملیں گے، جی فلاں کو شفاعت ملے گی، ہر ایک آدمی کو۔ کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ ہر فرد کے حساب سے سرکار الگ الگ خوشخبریاں دے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی نگاہ الگ ہوتی ہے۔ سرکار کو پتہ ہے کہ کس کو کیا خوشخبری دینا ہے، پھر سرکار کو پتہ ہے کہ کس کو کس طرح سے ڈرانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جہنم سے ڈرانا پڑتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عذاب قبر سے ڈرانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنا کہا جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ دہل جاتے ہیں، ان کے پسینے چلے جاتے ہیں، آنسو بہہ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ شاہد ہو، جانتا ہو، دماغی کیفیت، قلبی کیفیت، جسمانی کیفیت، اس کی حالت جانتے ہو، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حساب سے ان کے لیے بشیر بھی ہے اور ان کے لیے نذیر بھی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے لوگ کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں آپ، بِإِذْنِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ کوئی یہ تصور نہ کرے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کرنے کا اختیار ہے، اتنا اختیار نہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرما رہے ہیں، جو کچھ حرکت فرما رہے ہیں، جو کچھ سنت ہم کو دے رہے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد فرما رہے ہیں، وہ جو کچھ ہے وہ اذن خداوندی لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنی اجازت اور اپنا حکم دے کر بھیجا ہے، یہ مأذون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت یافتہ بندے ہیں، ان کی ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت یافتہ ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ایک روشنی پھیلانے والا، نور پھیلانے والا چراغ بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کیا کہتے ہیں، سراج کا لفظ استعمال کیا، سراج کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ نور جو ہوتا ہے نا، وہ نور جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خود سے چمکتا ہے، اور نور جو ہے وہ کبھی کسی اور جگہ سے لے کر بھی چمکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ روشنی، مثال کے طور پر ایک لائٹ ہے، آپ لائٹ آن کر دیں، وہ خود سے سلگ رہا ہے، اس کو کرنٹ آ رہا ہے، وہ خود سے روشن ہو گیا ہے، یا کیا کہتے ہیں چراغ ہے وہ خود سے روشن ہو گیا۔ اس کے سامنے آپ آئینہ رکھ دیجئے تو آئینہ بھی چمک رہا ہے، جتنا یہ بلب جل رہا ہے، چمک رہا ہے، جتنا یہ بلب روشن ہے اتنا ہی وہ آئینہ بھی روشن ہے، جتنا یہ بلب روشنی دے رہا ہے اتنا وہ آئینہ بھی روشنی دے رہا ہے، لیکن آئینے کی روشنی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ بلب سے روشنی لے کر دے رہا ہے، جی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لفظ سراج استعمال کیا ہے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے محبوب کے لیے. کیوں؟ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چاند کے اندر روشنی رکھی ہے، لیکن سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج بنایا ہے. سورج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود سے چمکتا ہے، اور چاند کی خصوصیت یہ ہے کہ نور تو اس میں بھی ہے، نور تو اس میں بھی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سورج سے روشنی جو آتی ہے اسی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ چاند کی طرح ہے جو روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، نہیں، فرمایا آپ سراج ہے، آپ اپنی روشنی پھیلاتے ہیں، کہ سارے انبیاء آپ کی روشنی سے منور ہے، سارے اولیاء آپ کی روشنی سے منور ہے، سارے اہل ایمان اور سارے کائنات آپ کی روشنی سے مستفید ہو رہی ہے. وَسِرَاجًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ عظمت بتایا اپنے محبوب کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عظمت بتا کر اس کے آگے فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور اے محبوب بشارت دے دیجئے ایمان لانے والوں پر، ماننے والوں پر، یقین رکھنے والوں پر. کس بات پر یقین ہو رہی؟ کیا مضمون چل رہا ہے پیچھے؟ محبوب کی عظمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ایک تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے ایمان جو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر جو ایمان لاتا ہے اور قبول کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اگر ان آیتوں کو اگر ہم جوڑتے چلیں، ان آیتوں کو اگر ہم جوڑتے چلے تو اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا، جاننے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا، سراجا منیرہ بنا کر بھیجا ہے. پھر فرماتا ہے وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین. اب ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر ماننا، نذیر ماننا، داعی ماننا، ہدایت دینے والا ماننا، نور پھیلانے والا ماننا. یہ جب بندہ مانتا ہے وبشر المؤمنین، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل آنے والا ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ان کے اوپر ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ان کے اوپر ہونے والا. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اب یہ تو حکم ہو گیا ہے، یہ تو بتا دیا گیا ہے سرکار کو ماننا ہے. تو سرکار کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول تو تشریف لائے، اور اللہ کے رسول کی عظمت کیا ہے اس آیت میں بیان کر دیا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اس کو واضح کرتا ہے. یہی باتیں دیکھیے آپ، یہ جو آیے ہیں نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں بالکل یہی الفاظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، دیکھنے والا بنا کر، وہ مبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، وہ نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر. اس کے آگے آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پہلی بات فرمایا کیوں بھیجا ہے؟ ایسے شاہد رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ بشیر نذیر کو، خوشخبری دینے والے رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ، تم مانو ان کو، ان پر یقین رکھو، ان پر ایمان رکھو. پھر فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس رسول کی تم خوب تعظیم بیان کرو، خوب عظمت بیان کرو، خوب شان بیان کرو، خوب ادب کرو، ان کو خوب ادب کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، توقِّرُوهُ کا معنی کیا ہے؟ توقِّرُوهُ کا معنی خوب ادب کرو، خوب تعظیم کرو، خوب شان بیان کرو. اللہ ایک ہی معنی کے دو الفاظ، ہم معنی مترادفات، دو مرتبہ ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. نہیں، اس میں فرق ہے.
اس میں ان دونوں الفاظ کے معنی میں فرق ہے. دونوں میں تعظیم، تکریم، اجلال، تکبیر برابر مراد ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی عظمت بیان کرنا، شان بیان کرنا، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ان دونوں کا فرق میں بہت سارے تفاسیر پڑھا ہوں، بہت سارے تفاسیر اس عنوان پر دیکھ کر آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں. دونوں تعظیم کا ایک فرق ہے. دونوں تعظیم میں فرق یہ ہے کہ تعظروہ کے اندر عظمت مانتے ہوئے، سرکار کی شان مانتے ہوئے ان کے ہاتھ پیر بن جانا. وَتَنْصُرُوهُ یہ معنی آئے گا اس جی، حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا، حضور کے مشن کو آگے پھیلانا. اسلام سرکار کا مشن ہے، آگے پھیلانا سرکار کی سنتوں کو، سرکار کے بتائے ہوئے حکمتوں کو، سرکار کے بتائے ہوئے ایمان کو آگے تک پھیلانا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے جان و مال کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جانا، یہ تعزرو ہے. سرکار کی عظمت، سرکار کی قیادت، سرکار کی سیادت، سرکار کی اولیت اور اولویت، سب چیزوں کو مانتے ہوئے، ان کی بڑائی کو مانتے ہوئے ان کے مددگار بن جانا، ان کے ہاتھ پیر بن جانا، ان کے غلام اور مطیع اور ان کے پیچھے چلنے والے بن جانا، ان کے مشن کا حصہ اور خادم بن جانا، یہ تعزروہ میں آتا ہے. پھر وتوقروہ میں کیا آتا ہے؟ وتوقروہ میں سرکار کی عظمت بیان کرنا، ان کی شان میں مدحت کرنا، ان کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کرنا، ان کی خوب تعظیم کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے ان کا ادب کرنا، ان کا وہ مقام بیان کرنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہم 2 سال سرکار سے بات نہیں کر پاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دل میں بات ہوتی لیکن سرکار کی عظمت، ان کی ہیبت، ان کے جلال اور ان کے مقام کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کئی دن، کئی سال تک ہم اپنی بات رکھ نہیں پاتے. اس طرح سے تعظیم کرنا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اکابر صحابہ کو دیکھیں ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی اس طرح کی تعظیم نہیں ہوتی ہے. تو یہ اپنے حرکات میں، اپنے سکنات میں جی، درود پیش کرتے وقت، سلام پیش کرتے وقت، سرکار کا نام لیتے وقت جی، جس طرح سے دوسروں کا نام لیتے اس طرح سے نہیں لیا جائے. پورے ادب کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ، القاب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، آداب کے ساتھ جی. پیر پہ پیر ڈالے ہیں بلکہ پیر اٹھائے ہوئے ہیں اور رف بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں سرکار کا بھی ذکر ہو رہا ہے. نہیں، پورے ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو وہ عظمت کے ساتھ ہو. یہ توقیر ہے. تعزیر میں کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ کے اندر ہے سرکار کی تعظیم ان کی نصرت کے ساتھ کی جائے، ان کی نصرت کے ساتھ. وَتُوَقِّرُوهُ سرکار کی تعظیم الفاظ اور آداب اور بیہیویئر کے ساتھ کیا جائے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اب وَتُسَبِّحُوهُ کو اکثر مفسرین اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام، اس طرح سے تفسیر کیے ہیں. لیکن اس میں انتشار ضمائر لازم آتا ہے. انتشار ضمائر یعنی ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا اور ان کی تسبیح پڑھنے میں 2 حضور کی طرف جا رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف جا رہا ہے. اس سے لغت میں تھوڑا سا کمزوری آنے کا امکان ہے اور قرآن میں کمزوری نہیں آ سکتی ہے. تو ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا اور ان کی تسبیح بیان کرنا، یہ تینوں ان سرکار کی طرف جاتے ہیں. تو سرکار کی تسبیح بیان کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ تسبیح کا معنی ہوتا ہے بے عیب کہنا. بے عیب ذات تو اللہ کی ہے، تو یہ بے عیب کیسا؟ بالکل کہنا ہوتا ہے. جو دشمنان اسلام ہے، جو منافقین ہے، جو بیمان لوگ ہوتے ہیں، جو گستاخ لوگ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر ہونے، جادوگر ہونے کا الزام لگایا، کبھی ان کو نجومی کہا، کبھی ان کو کیا کہتے ہیں امت میں دراڑ ڈالنے والا کہا، معاذ اللہ کیا کہا. آج تک گستاخ اٹھتے رہتے ہیں اور سرکار کی شان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ سرکار کی شان تو آسمان سے اونچی ہے. تھوکنے والے اور اس طرف دیکھنے والوں کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے کہ کچھ کر سکے، لیکن اس کے باوجود ایک امتی کی ذمہ داری ہوتی ہے. وَتُسَبِّحُوهُ سرکار کی طرف اٹھائی جانے والی انگلیاں، سرکار کی طرف لگائے جانے والے الزامات کا رد کرنا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور بے عیب اور باعظمت ہونے کو ثابت کرنا، یہ امت کی ذمہ داری. صبح و شام اپنے نبی کا دفاع کرو، صبح و شام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے عیب ہونا، افضل ہونا، بہتر ہونا، اعلم ہونا، احکم ہونا، احسن ہونا، یہ ثابت کرنا، یہ امتی کی ذمہ داری. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام کا یہ وظیفہ ہے. صبح و شام کا یہ وظیفہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا جائے. کیونکہ کوئی غیر مسلم جی، کوئی بھٹکا ہوا انسان اگر ذات مصطفیٰ کو پڑھ لیا تو وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا. ذات مصطفیٰ کو جان لیا تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. ہدایت میں رکاوٹ تب آتی ہے کہ جب سرکار سے متعلق غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. یورپ غلط فہمی پھیلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو دہشت گردی کے ذریعے پھیلایا.
جی کیا کہتے ہیں کٹرواد جو ہے مخالف ہندو تنظیمیں جو ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلایا. یہ کلنگ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ دھبا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور سرکار کے عظمت اس سے بہت اونچی ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مشن کو واضح کرے, سرکار کی رحمت کو واضح کرے, سرکار کے عدل کو واضح کرے, اور ان جھوٹے الزام لگانے والوں کا رد کرے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, سرکار کے بے عیب ہونے کو ثابت کرو صبح و شام. دیکھنا جیسی سرکار کی عظمت ہے, جیسی سرکار کی حقیقی شخصیت ہے, ویسی شخصیت اگر کھل کر لوگ کے سامنے آ جائے تو جو ان کو دیکھتا جائے گا, جو ان کو سنتا جائے گا, جو ان کے بارے میں پڑھتا جائے گا, سب ہدایت کی طرف چلیں گے, سب ہدایت کی طرف چلیں گے. یہ ایک ذمہ داری ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے مقام کو, آپ کے تذکرے کو بلند فرما دیا ہے. جب اللہ بلند فرمایا تو ہم اور آپ ہوتے کون؟ جی ہم کیا وہ کتنا بھی ہم رفعت بیان کریں گے تو کیا وہ رفعت تک پہنچ سکیں گے؟ کیا وہ اونچائی تک پہنچ سکیں گے؟ کیا وہ شان جو اللہ نے بیان کیا ہے, کیا وہ شان ہم اس طرح سے یا اس سے بڑھ کر بیان کر سکیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا. لیکن ہاں اگر ہم کچھ کوشش کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دفاع کرنا, یہ تو کوئی دفاع نہیں, دفاع تو اللہ نے ان کا کیا, لیکن دفاع کرنے والوں میں اپنا نام اندراج کرا کر, سرکار کے سچے غلام ہونے کے سچے غلاموں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کروا کر, اہل ایمان اور من الصالحین مع الصالحین ہونے کی کوشش کر کر ہم اپنی دنیا کو بابرکت بنائیں گے, کامیاب بنائیں گے, اور آخرت میں ہم نجات اور جنت کے مستحق ہو جائیں گے. اور انہی کوششوں کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک سیریز بیان کرتے جائیں گے, سیریل وائز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کریں گے. اور یہ عظمت بیان کرنے کے لیے میں انتخاب کیا شیخ الاسلام کی کتاب الاربعین فی فضائل النبی الامین. یہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی ان کے طالب علمی میں جب وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت لکھی گئی یہ کتاب ہے الاربعین فی فضائل النبی الامین. نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل میں 40 روایتیں, تو یہ اصل میں 40 حدیثیں نہیں ہیں, یہ 40 سبجیکٹ ہے جس میں 100 سے زائد 105 احادیث مبارکہ اس میں ہیں. شیخ الاسلام نے اپنے طالب علمی کی جب وہ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھا تھا, اور کتاب نہایت جاندار, شاندار اور کافی اور وافی اور بہترین کتاب ہے. یہ 40 عنوانات انشاءاللہ تعالی ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک عنوان بیان کریں گے, اور ہر عنوان بیان کرنے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت احادیث مبارکہ, یہ احادیث شریف کی کتاب ہے, 105 احادیث شریف ہم پڑھیں گے, اور اس میں دیکھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح سے عظمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقام اور اپنی منزلت کس طرح سے بیان کیا. تو انشاءاللہ تعالی اس ربیع الاول, اس ماہ میلاد میں ہم اس طرح سے استفادہ کریں گے, اور دعا کرتے ہیں کہ مولا رب کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. مولا رب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہمارے ذریعے اوروں تک پہنچانے کا انتظام کرے. مولا رب کریم ہماری یہ کوشش کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.